حضور کی خدمت کی. انس بن مالک کے ڈائریکٹ شاگرد امام اعمش، ان کے ڈائریکٹ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. کتوں فیض لے امام اعظم ابو حنیفہ. تو ان بندہ جا کے جناب گھر کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہوئے تو دوسری مرتبہ سالان دینے والا کوئی نہ ہوئے تو جناب گلہ امام اعظم ابو حنیفہ کے خلاف بندہ کرے. امام اعمش ڈائریکٹ شاگرد ہے امام انس بن مالک کے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد امام اعمش، امام اعمش کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. آپ بیٹھے ہوئے تھے امام اعمش اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد تھے چونکہ. تو امام اعمش سے کسی بندے نے سوال کیے چند، آپ خاموش ہو گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت شاگرد تھے امام اعمش کے، چھوٹے بھی تھے. کھڑے ہوئے عرض کی حضور اگر آپ اجازت عطا فرمائے تو میں اس کے سوالات کے جوابات میں دے دیتا ہوں. استاد کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ شاگرد اٹھ کر کہے میں جناب جواب دیتا ہوں. فرمایا کہ ہاں دو جواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جناب اس کے سارے سوالات کے جوابات عطا فرما دیے. جب سوالات کے جوابات دیا نا تو امام اعمش استاد خود حیران ہو گئے. انہوں نے کہا او ابو حنیفہ، او نعمان، یہ کہاں سے تم نے یہ سوالات کو اور کہاں سے یہ سوالات کے جوابات نکالے تم نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے عرض کی استاد محترم بات اس طرح ہے کہ جناب 90 دن تقریباً ہو گئے ہیں، 100 دن کہ آپ کے پاس میں پڑھ رہا ہوں. 100 دنوں میں جتنے آپ نے حدیثیں مجھے بیان کی تو ان تمام حدیثوں سے میں نے یہ مسائل کو اخذ کیا. اور ادھر بیٹھے بیٹھے اعلیٰ حضرت فرماتے بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 دنوں میں جتنے امام اعمش نے حدیثیں بیان کی تھی ساری امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مجلس میں بیان فرما دی، ساری بیان فرما دی. اب استاد نے صرف حدیث بیان کی تھی، مسائل اس سے اخذ نہیں کیے تھے، استنباط اور استخراج مسائل کا نہیں کیا تھا، صرف حدیثیں بیان کی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثیں بھی پڑھی، یاد بھی کی، ان سے مسائل کو بھی اخذ کیا اور مسائل کو بیان بھی کر دیا. جب مسائل کو بیان کیا استاد بڑے حیران ہوئے. 100 دن کی حدیثیں ایک مجلس میں ساری بیان فرما دی. کیا فرمانے لگے؟ استاد فرمانے لگے یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. انہوں نے کہا فقہاء کے گروہ تم ہو طبیب، ہم پنساری ہیں. پنساری کیا مطلب ہے؟ جڑی بوٹی ہیں، دوائیاں ہیں، ادویات ہیں، سارے معاملات پنساری کے پاس ہوتی ہیں. کیا خیال ہے؟ آپ چلے جائے بازار میں جناب اس کے پاس فلاں جڑی بوٹی ہے جی، فلاں جڑی بوٹی ہے، فلاں جڑی بوٹی ہے، ادویات جڑی بوٹیاں ساری اس کے پاس موجود ہوتی، وہ جمع کر کے لے آتا ہے. لیکن وہ طبیب نہیں ہوتا، وہ حکیم نہیں ہوتا. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جڑی بوٹی کس کام کی ہے، کس کے ساتھ ملائیں گے تو کیا مسئلہ نکلے گا، کیا اس کا جناب کس مرض کے لیے جناب یہ دوائی بنے گی. یہ کام کس کا ہے؟ طبیب کا ہے. امام اعمش محدث ہے. آپ فرمانے لگے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے حدیثوں کو جمع کرنا ہے. ہمارا کام کیا ہے جی؟ ہم نے حدیثوں کو جمع کرنا ہے. تمہارا کام کیا کہ حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد تمہارے پاس سارا ذخیرہ آ جائے گا، ان میں سے مسائل اخذ کرنا تمہارا کام ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اے میرے شاگرد تم تو بڑے بہادر نکلے، تم محدث بھی بن گئے، تم فقیہ بھی بن گئے. صرف فقیہ نہیں بنے بلکہ محدث بھی بن گئے. حدیثوں کو بھی یاد کیا، پھر حدیثوں سے جناب مسائل کو تم نے اخذ کیا. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی، یہ غلط بات ہے. بالکل صریح کذب ہے، کذب بیانی ہے، ان کو نہیں تھی. نہ میں نے پہلے بتا دیا کہ امام بخاری علیہ رحمہ امام اعظم ابو حنیفہ کے 5ویں درجے میں جا کر شاگرد بنتے ہیں. تو جن کے شاگردوں کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی صحیح بخاری لکھ دی ہے، تو امام اعظم کو حدیثیں نہیں آتی ہوں گی؟ آتی تھی، لازمی آتی تھی، یقیناً آتی تھی حدیث پاک. لیکن ان کا جو فن تھا اور ان کا جناب جو ایک نقطہ نظر تھا وہ حدیث پر نہیں تھا، حدیث سے مسائل کے استخراج پر تھا. اس لیے جناب ان کو زیادہ زور جناب حدیث کے اندر مسائل کے استخراج پر لگایا اور جناب ایک فقہ کو مرتب کیا جس کو آج فقہ حنفی کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم فقہ حنفی کے اوپر مقلد ہیں. الحمدللہ ہم سارے حنفی ہیں. کیا خیال ہے؟ حنفی ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ. اور ہمیں اس پر فخر بھی ہے. الحمدللہ الحمدللہ فخر ہے. تو امام بخاری ہو گئے، امام مسلم